کی میزبان زنیرہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز. ناظرین آج ہم سوسائٹی کے حوالے سے, سوسائٹی کی ویل بینگ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, یعنی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایک جو سوسائٹی کو کس طریقے سے وہ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے ہیں. ان موضوع پہ, ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر صاحبہ آکاشا رسول. تو جی سر, پہلے تو ویلکم ٹو TNN نیوز اسٹوڈیو. تھینک یو. تو جیسے کہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ہم سوسائٹی کے حوالے سے آج بات کرنے والے ہیں کہ کیا کیا آپ لوگ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں, اور اس وقت سائبہ میں اسپیشلی اس کے اوپر کن کن ڈپارٹمنٹ پہ کام ہو رہے ہیں. تو پہلے تو سر آپ یہ بتائیے کہ سوشل ویلفیئر یا بیت المال کا ویژن اور مشن کیا ہے, کیا اس کے پیچھے کا پرپز ہے اس کا؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں, جو آپ کے الفاظ میں جو ویژن اور مشن ہے, وہ پیورلی فلاح ہے, خیر ہے, ویل بینگ ہے, ویلفیئر ہے, عام آدمی کی, معاشرے کے تمام پسے ہوئے طبقات کی, جو انڈر پریویلیج جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, ان کی, مائنورٹیز کی. اور دوسرا جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے وہ لوگوں کو سیلف ہیلپ پہ یا کمیونٹی پارٹیسپیشن یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ لے کے آنا ہے. تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ اپنے سٹیزنز کی ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے دین اسلام سے ہی بیسکلی آیا ہے, اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ویلفیئر کے لاز سے پہلی بار امپلیمنٹ ہوئے تھے. اور ابھی بھی ناروے میں اور جو دوسرے اسکینڈینیویا کے ویلفیئر اسٹیٹس ہیں اومیرین لاز افیکچویٹ ہیں. تو پاکستان میں بھی سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ویلفیئر پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اس میں بہت بڑی جو مدد ہے وہ گورنمنٹ سے ملتی ہے, اور اس کے بعد ہم کمیونٹیز کو اور NGOs کو بھی اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں. کور جو فوکس ہے وہ پیورلی عام آدمی کی اور سوسائٹی کی, کمیونٹی کی اصلاح, ویلفیئر ہے. جی. اچھا, تو سر جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا مین کام یا مین مقصد ہے سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. تو آپ جو بھی مشنز رکھتے ہیں اپنے, جو ان کو کس طریقے سے فلفل کرتے ہیں, ان کو کس طریقے سے ان پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کو ختم کیا جاتا ہے, ان مشنز کو پورا کیا جاتا ہے؟ اصل میں اس سارے پروسیس میں وہ خیر, فلاح, ویلفیئر کے وہ تمام پروجیکٹس, وہ تمام منصوبے جن پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے ہمارے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو سول سوسائٹی پارٹنرز ہیں, NGOs ہیں, وہ ان کو ہم انگیج کرتے ہیں, ایکچویٹ کرتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کے مختلف جو برننگ کویسچنز ہیں آئیں اور انہیں ایڈریس کریں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اپنے بہت سارے ویلفیئر انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں دارالامان ہے, شیلٹر ہوم ہے خواتین کے لیے, اولڈ ایج ہومز ہیں پنجاب میں جو کہ ہوم لیس جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. صنعت زار ہیں, ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہومز ہیں, قصر بہبود ہیں, آرفنیجز ہیں پنجاب میں. تو ایز مچ ایز پاسبل ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں, بہن بھائی ہیں, ان سب کو میکسیمم لیول پہ جا کے ہم ان کو کیٹر کر سکیں, اور ان کی فلاح کے لیے, ان کی بہبود کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں. اور لکیلی الحمدللہ یہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا تمام ترویجن بھی اسی پر, فلاح اور خیر پر ہی مبنی ہے, اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو موٹو ہی حی علی الفلاح ہے. اچھا, تو سر ابھی آپ عوام کے لیے کیا کیا خدمات پرفارم کر رہے ہیں, یا کس طریقے سے آپ جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, کون سی چیزیں آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں, ہماری بہت ساری سروسز ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, اور جو اسمال ٹاؤنز ہیں تحصیل لیول پہ جو رورل کمیونٹیز ہیں ان کے لیے ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے پنجاب بیت المال, ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ڈسٹرکٹ بیت المال ہوتا ہے, اور ہم لوگ اس میں ویڈوز جو ہیں, اس میں نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں جو غریب لوگ ہیں جو جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے, اور
ایسی جو پور فیملی سے بلانگ کرنے والی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، ان کے لیے ہم فائنینشیل ایڈ کا ہم وہ بندوبست کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژن اور پروونشل لیول پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اچھا، تو آپ کا محکمہ کن طریقوں سے ویلفیئر اسٹیٹ کے مقاصد کو پورا کرتا ہے؟ سب سے جو پہلا اور جو پرائمری جو ہمارا ایک میتھڈ کہہ لیں، وہ تو ہمارے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی، ہمارا ویژن ہی فلاح اور خیر پر ہے. اسی لیے ہم گورنمنٹ کی انوالومنٹ سے اور کمیونٹیز کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ایسے کافی سارے پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں جو فلاحی معاشرے یا ویلفیئر اسٹیٹ کے اغراض و مقاصد کی طرف ہمیں جو پورا کرنے کی طرف ہمیں لے کے جا سکیں. تو بہت سارے گورنمنٹل پارٹنرز بھی ہیں جس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، بہت سارے سول سوسائٹی پارٹنرز بھی ہوتے ہیں اور مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ریئلی گڈ، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسے ہی ہم سوسائٹی کے جو طبقات ہیں اور جو خیر اور فلاح والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ چل کے ہم ویلفیئر سوسائٹی کے جو الٹیمیٹ گول ہے اسے اچیو کر سکیں گے. اچھا، تو سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال فیمنسٹ یا خواتین کے حوالے سے بڑے مسائل چلتے ہیں سوسائٹی میں، تو بہت سارے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جہاں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ بیسیکلی خواتین کے تحفظ کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ تشدد کا شکار جو خواتین ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ابیوز کی دوسری فارمز ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دو طرح کے بیسک سروسز ہیں. ایک تو دارالامان یا شیلٹر ہومز ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہیں، اور دوسرا ویمن کرائسس سینٹرز ہیں. اب دارالامان یا شیلٹر ہوم کی جو سروسز ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں اور بہت سگنیفیکنٹ ہیں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ women victims of abuse, violence, etc. the basic shelter, protection and the legal assistance. اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو خواتین ریزیڈنٹس دارالامان آتی ہیں اس کا چونکہ پروسیس ہے، کورٹ آف لاء سے انہیں ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور کورٹ آف لاء کی ریکمینڈیشن کے بعد وہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑی سیکورٹی ان کی یہی ہے. دوسرے انہیں 24/7 انہیں بہترین ایک کہہ لیں کہ پروٹیکشن اور سیکورٹی دی جاتی ہے. اور تیسری جو اہم چیز ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ انہیں لیگل ایڈ بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ابیوز وکٹمز یا وائلنس وکٹمز کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ اور دوسرے جو سیشنز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کیے جاتے ہیں. اچھا، تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کہ اس چیز کے حوالے سے، کیونکہ ہم سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے، اس حوالے سے کوئی چیز آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. جیسے میں نے ایک اور بتایا تھا، شہید بینظیر بھٹو ویمن کرائسس سینٹرز موجود ہیں ڈویژن کی سطح پہ بھی. ان کا جو کہہ لیں کہ پرپس ہے اور جو ان کے کی فنکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک تو ایڈوکیسی اور موبلائزیشن کرتے ہیں ان ٹرمز آف ویمن امپاورمنٹ اور ویمن پروٹیکشن اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس اور سیکشل وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس خاص طور پہ. دوسرا ایک سیمینارز اور ایڈوکیسی کیمپینز تو چلتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈور ٹو ڈور موبلائزیشن کیمپینز بھی وہ لوگ کرتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو وہ کرتے ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ اسے ہمیں سامنے بھی لانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ریپڈلی چینجنگ سوسائٹی میں ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بڑا ویک ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. تو اسی صورتحال میں ڈومیسٹک وائلنس اور میریٹل ابیوز جو ہے اس کے کیسز موسٹ کامنلی سامنے آتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ سامنے آتے ہیں. اب ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ فیملیز، میرجز، چلڈرن، ویمن شہید بینظیر بھٹو ویمن کرائسس سینٹر میں کاؤنسلنگ سیل ہوتا ہے. وہاں ایک لائر ہیں، وہاں کاؤنسلر ہیں، وہاں سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں. وہ مل کے دونوں فیملیز کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ دونوں کسی ایمیکیبل سیٹلمنٹ پہ آ جائیں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایڈوکیسی کا کمپوننٹ ہے وہ تو چونکہ ہم لوگ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بطور ایک گورنمنٹ کے ادارے کے
ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں، ایسی مختلف ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، واکس ارینج کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سول سوسائٹی پارٹنرز ہیں، این جی اوز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ناؤ اینڈ دین مختلف اوکیزنس پہ ویمن امپاورمنٹ پہ، ویمن ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے رہتے ہیں. اوکے دیٹس گریٹ. اچھا تو سر یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں، تب تک دیکھتے رہے TNN نیوز. ویلکم بیک. جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے بریک سے پہلے ہم سر سے بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے، تو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب جو سر میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ سے ذرا ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے کہ معذور لوگ، ان کے لیے آپ لوگ کیا کیا کام کر چکے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں ابھی؟ بہت ہی اہم اور کرٹیکل سوال ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں معذوری کی شرح الارمنگلی زیادہ ہے. اب اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ہاں PCRDP کے نام سے، پروونشل کونسل فار دی ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبلڈ پرسنس کے نام سے ایک پراپر ایک سیل موجود ہے، اور ڈسیبلس کو جو کی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ان کی پراپر رجسٹریشن ہے اور ان کی سرٹیفیکیشن ہے بیسڈ آن آفٹر کیئرفل اسیسمنٹ بائی دا میڈیکل پینل اینڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس، اور اس کے بعد ہم انہیں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. اور آفٹر ورڈز ڈسیبلس کے کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اگر اف پاسبل ان کا علاج ممکن ہے تو مختلف انسٹیٹیوشنس میں بھی، اور ان کی لرننگ کے لیے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ٹیفٹا، ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ڈسیبل جو ہمارے، ہم تو ایسے پرسنز اسپیشل ایبلٹیز کا کہتے ہیں، ان لوگوں کی چونکہ اکنامک سیلف سفیشینسی کے لیے، معاشی خود انحصاری کے لیے، ان کا جاب پلیسمنٹ چونکہ بہت سگنیفیکنٹ اور کرٹیکل ایک ایشو ہے، تو ہم لوگ ان کی جو 2% کوٹا ہے گورنمنٹ جابز میں ڈسیبل کی انڈکشن کا، ہم اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم مختلف جو بڑی پرائیویٹ سیٹلمنٹس ہیں جیسے ملٹی نیشنلز ہیں یا بڑی انڈسٹریز ہیں، وہاں ڈسیبل پرسنز کی اگر امپلائمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یا پھر ہم اس کے اگینسٹ ان سے ہم ان کو فائنینشیل بینیفٹس لے کے دیتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے اگر آپ اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ کام ایسے کنٹینیو رہے گا. اچھا تو سر نیکسٹ چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ اس حوالے سے کہ آپ کا جو محکمہ ہے یا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف اپنے اون پہ کام کرتا ہے یا وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے کچھ اور کام بھی پرفارم کر رہا ہے؟ میڈم ہمارے جو سیلینٹ ڈپارٹمنٹل فنکشنز ہیں وہ تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹل ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم تو ہم کرتے ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ مختلف ڈیزاسٹرز میں، ایمرجنسیز میں ہم ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اسے بھی سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی
کووڈ ویکسینیشن کا ایک بہت ہی کرٹیکل ایک کیمپین تھی, بہت اہم کیمپین تھی. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ڈے اینڈ نائٹ مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ کو اس پہ سپورٹ کیا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ایسی اسائنمنٹس آتی رہتی ہیں جس میں ہم مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اچھا تو سر ابھی تو یہ اس حوالے سے ایک جنرل سینیریو کے طور پہ بات ہوگی, جیسے کہ آپ نے ابھی آلریڈی بتایا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ جو ہے محکمے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں سے ہم ایک محکمے سے اسٹارٹ لیتے ہیں, آگے مزید بات کرتے ہیں. اولڈ ایج ہوم سے اسٹارٹ لیتے ہیں. تو بیسیکلی اولڈ ایج ہوم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا اولڈ ایج ہوم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جیسے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہماری ثقافتی اقدار, ہماری کلچرل ویلیوز اور ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو چکا ہے. بزرگوں کی عزت, بڑوں کی تکریم ہمارے معاشرے کا ایک سنہری پہلو رہی ہے, اب بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اب ایسے گھرانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے جہاں بزرگوں کو مطلب ان کا ڈیو جو پلیس ہے وہ نہیں دی جاتی. نتیجتاً ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے بزرگ ہیں وہ ہوم لیس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں شدید قسم کے ایشوز کا سامنا ہے گھروں میں, ایون وائلنس اور ابیوز کا سامنا کرتے ہیں دوسرے فیملی ممبرس کی طرف سے. اب اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے پنجاب بھر میں مختلف شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں. تو نیڈ تو کرٹیکل ہے اس کی. اب یہ کویسچن آتا ہے کہ وہاں سروسز کیسی دی جاتی ہیں, اور اب ہمارے ہاں جو موجودہ اولڈ ایج ہوم ساہیوال ہے اس میں 28 لوگ بزرگ قیام پذیر ہیں اور 3 خواتین بھی ہیں ان میں. اچھا, ان کی تعداد فلکچویٹ کرتی رہتی ہے چونکہ اولڈ ایج ہوم کے جو ہمارے انچارج ہیں, جو دوسرا سٹاف ہے, وہ ان بزرگوں کی اور ان کی فیملیز کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے. اچھا, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں جس سے آگے پیچھے ہوتی ہے تو جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں کچھ ان میں سے واپس بھی لے جاتے ہیں, کچھ ان کی فیملیز کاؤنسلنگ کے تھرو مطلب کنونس ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, وہ تو انہیں آن کرتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں. کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جو 5-5 سال سے بھی وہیں مقیم ہیں. ایون کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی وہاں انتقال بھی ہو جاتا ہے, مطلب ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. تو اولڈ ایج ہوم تو پیورلی ایک کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے سینئر سٹیزنز کی ایک گھر کا درجہ دیا جاتا ہے اسے. آپ لوگ وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ مینی ٹائمز لوگ خود چھوڑ کے نہیں جاتے, وہ جو سینئر سٹیزنز خود آتے ہیں, چونکہ وہاں ایڈمیشن کا اور رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے, تو ان کے گھر والوں سے بعد میں خود کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور انہیں کاؤنسل کیا جاتا ہے, انہیں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ ہیں, ساری زندگی آپ کا خیال رکھتے رہیں, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مان لیتے ہیں بات اور اپنے پیرنٹس کو لے جاتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ تو ایک سیگمنٹ ہو گیا, ایک آسپیکٹ ہو گیا ہماری سروس کا. بزرگ جو شہری ہیں انہیں وہاں بہترین قسم کی لاجنگ بورڈنگ فیسلٹی دی جاتی ہے, ان کی نیوٹریشن کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. آپ سے یہ بات کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ ان کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں. جی اچھا, ان کی لانڈری ہے, ان کو کپڑے موسم کے مطابق گرمی اور سردی کے کپڑے اور جوتے انہیں دیے جاتے ہیں. ایون انہیں کمبل, لحاف, بلینکٹس بھی دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی کرٹیکل چیز ہے, چونکہ بزرگ تھوڑے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, تو جسٹ ٹو انشور دیئر پلیئر اینڈ ہیپینیس اینڈ سیٹسفیکشن, ہم جو بھی مینیو ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کا بناتے ہیں. جی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک جو سروس ہے وہ ہے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ, کیونکہ کئی سارے بزرگ ہیں, سٹیزنز ہیں, ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, وہ کرونک ایلمنٹس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہارٹ, شوگر, بلڈ پریشر بڑی کامن ہے. تو ان کی ڈیلی بیسس پہ ان کی ہاسپٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ان کا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے, ان کو کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. تو ہمارا جو اولڈ ایج ہوم کا اسٹاف ہے وہ بہت ایکٹیولی ان کو سرو کرتا ہے. اچھا, تو اس ٹائم جیسے بتا رہے ہیں مطلب میل سائڈ یا جو ہے مرد حضرات ہیں ان کی کوانٹٹی زیادہ ہے. جی ہاں. تو اس کی کوئی پیچھے کوئی مین ریزن ہے؟ مین ریزن تو آپ اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا چونکہ معاشرہ ایسا ہے کہ ایک مرد ہے وہ ساری زندگی پرو ایکٹیولی اپنے فیملی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, تو ایک پوری ایکٹیو اور ڈومیننٹ زندگی گزارنے کے بعد جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری جو اکنامک پاورز ہیں وہ اولاد کو ڈیلیگیٹ ہو جاتی ہیں, اگر اولاد نہیں ہے ان کیس تو بہن بھائیوں کو ہو جاتی ہیں. تو جب وہ بالکل پیسے سے جائیداد سے فارغ ہو جاتا ہے
تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ منہ سے اگر کوئی بات نکال رہا ہے, اسے کچھ ضرورت ہے, اسے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے, اسے ٹریول کرنا ہے, اور اس کو اس بات پہ مینی ٹائمز وربل ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سب نمبر آف ٹائمز فزیکل ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مردوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ مینی ٹائمز وہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو پھر وہ خود ہی یہاں آ جاتے ہیں. خواتین چونکہ بہت فلیکسیبل ہوتی ہیں تو ایٹ دا وہ میکسیمم لیول تک ٹالریٹ کرتی ہیں, اور ابیوز اور وائلنس کے سامنے تو انہیں بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ اگنور کرتی ہیں, برداشت کرتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کی تعداد یہاں آنے والے خواتین وزٹر کی تعداد کم ہوتی ہے. تو اچھا, یہاں پہ ہم لوگ اگین ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, وہاں سے واپس آ کے مزید گفتگو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا. شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں, جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستہ ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو, اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. TE گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن, ایک کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس, TMA سے منظور شدہ, اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, جدید مونومنٹس, کشادہ میٹل روڈز, کمیونٹی سینٹر, مسجد, اسکول, جم, الیکٹریسٹی, ای ٹیگ گیٹ, آئرن گیٹ, باؤنڈری وال, سیوریج کا جدید نظام, سٹین لیس اسٹیل پولز, پلے گراؤنڈ, پلے لینڈ, پارکس, گرین بیلٹ, ٹریفک سائن, انٹری روڈ سائن, کیٹ آئی, انٹیریئر سٹون, کرب سٹون, سیکیورٹی کیمرے, 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں, پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم, ملحقہ سٹی اسکول, کینال ویو روڈ, اوکاڑا. Designed and developed by TE Group of Companies. جی ناظرین, ویلکم بیک. جیسے کہ ہم سر سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے, کہ وہاں پہ مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل یا خواتین. تو اس کے بعد ہم انہی کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ان کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے, جو کہ NGOs ہیں جو اس ٹائم بہت زیادہ ورک کر رہی ہیں سوسائٹی میں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ NGOs کے ساتھ کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, کیا رول پلے کر رہے ہیں, تو وہ بتائیے گا سر. جی, سب سے پہلے تو ہم NGOs کی رجسٹریشن کا کام ہمارے پاس ہے انڈر والنٹری سوشل سروسز ایجنسیز ایکٹ 1961, اور ان کی ہم پرفارمنس مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, سروسز ریگولیٹ بھی کرتے ہیں, ان کی رینیولز ہوتی ہیں, ان کا کام دیکھتے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہم NGOs کو ہم جو مخیر حضرات ہیں معاشرے میں, اصحاب خیر ہیں, فلاح والے لوگ ہیں, جو معاشرے میں مختلف رفاہی خدمات انجام دینے کی کہہ لیں کہ تڑپ رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, ہم انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں, اپنی NGO رجسٹرڈ کروائیں, اور یہ کام ایک زیادہ کہہ لیں کہ منظم آرگنائزڈ وے میں کریں. اس وقت ساہیوال ڈسٹرکٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی ایکٹیو ان کی NGOs ہیں, ان کے تھرو وہ مختلف ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں, اور ہیلتھ میں ڈسپینسریز رن کر رہے ہیں. ابھی ایک المحمود فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ہماری NGO ہے, وہ لوگ اپنا کارڈیولوجی ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, جو کہ اٹ سیلف بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, جس میں فرسٹ ڈائگنوسس سے لے کر اور ہارٹ سرجری تک, اور اس کے بعد پوسٹ سرجری جو کیئر ہوتی ہے وہ ساری مفت دی جائے گی نیڈی افراد کو. اسی طرح دوسرے بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو عام حالات میں بھی, اور اب جو رمضان آ رہا ہے ان دنوں میں مستحقین میں راشن تقسیم کرتے ہیں, اور ایسے ہی ہمارے
ڈسیبلس پہ کام آپ نے کویشچن کیا تھا، تو ہماری ایک جو ہیئرنگ اینڈ ویئر امپیئرڈ پرسنز ہوتے ہیں، جو گونگے بہرے جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ ایک خاتون ہے وہ این جی او چلا رہی ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے بڑا جذبہ یہ تھا ان کا اپنا بچہ گونگا بہرا تھا، تو ان کو اسسٹ کرنے کے لیے اس نے جو معاشرے کے چونکہ ایک درد پیدا ہوا، اس نے دوسروں کے لیے بھی وہ کام شروع کیا. تو ہمارا جو مین جو این جی اوز کے ساتھ ہمارا کام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی اور جو دوسرے جو ہمارے جو رورل لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، یا جو چھوٹی علاقے میں مل کے جو کام کرنے والے لوگوں کو آرگنائز کر دیا جائے این جی او کے فارم میں، تاکہ ان کی سروسز کو، ان کے ریسورسز کو اور ان کی پرفارمنس کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز اور مانیٹر کیا جا سکے. اچھا، تو سر اگر یہاں پہ میں اب ایک اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لوں، دیٹ از صنعت زار، تو آپ کے خیال میں مطلب اس ٹائم ویسے صنعت زار میں بیسیکلی آپ کا کس طریقے سے آپ لوگ وہاں کام پرفارم کر رہے ہو، اور سیکنڈ یہ کہ کتنی خواتین آپ کے اندازاً جو ہے کتنی خواتین ابھی تک برسر روزگار ہو چکی ہیں ادھر سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ صنعت زار میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے ہمارا صنعت زار میں جو ڈفرینٹ ٹریڈز آفر کرنے کا، وہ خواتین کی ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ان کی اکنامک امپاورمنٹ ہے، اور دوسرا خواتین کی جو انٹرپرینرشپ ہے اس میں ان کی جو شمولیت ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس وقت موجودہ صنعت زار میں ساہیوال میں کم و بیش 300 طالبات ہیں مختلف ٹریڈز میں، اور جو خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا تھا، تو کئی ساری خواتین کا کووڈ ڈیز میں جو ابھی ہمارے پچھلے دنوں ایک لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ تھا، اس میں کئی خواتین ہمارے سامنے ساہیوال سے آئیں کہ انہوں نے گھروں میں ریسٹورنٹ بنا کے اور اسے فوڈ پانٹا پہ کھانا بیچنا شروع کیا. تو دے ور دا اسٹوڈنٹس آف آور صنعت زار، انہوں نے کوکنگ یہاں سے سیکھی تھی. ساتھ ہی ساتھ ان کی ہم جیسے آئی ٹی کے ہماری کلاسز ہوتی ہیں، تو اب اس میں ہم آگے ان کے لیے فری لانسنگ کی اور ڈفرینٹ امیزون سے ریلیٹڈ، جی ہاں بالکل، یہ ہم ان کے لیے لانچ کر رہے ہیں. اچھا، تو ابھی یہ جو ہے یہ ابھی لانچ نہیں ہوا ہے، یہ نیکسٹ پروگرامز آپ لوگ ایڈ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ آئی ٹی کے جو کورسز ہیں وہ 3 months اور 6 months کے آلریڈی عرصہ سے ہم لوگ دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آگے جو ای روزگار ہے اور جو فری لانسنگ ہے اور جو امیزون اور دوسرا جو اپ ورک وغیرہ پہ جو کام ہے، فائبر وغیرہ پہ، وہ اس وقت ہمارے موجودہ جو منسٹر ہیں جناب یاور عباس بخاری صاحب، یہ انہوں نے اپنے وزٹ کے دوران بھی انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا تھا اس پہ کام کریں ہم، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس پہ کوئی ایک نیا کورس بھی بنا کے لانچ کریں گے. تو یہ چونکہ ایک فیوچر کی نیڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو گریجویٹ بچیاں ہیں، ایون انڈر گریجویٹ بچیاں بھی ہیں، ان کا بڑا انکریزنگ نمبر ہے جو فری لانسنگ میں آ رہا ہے. ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے، جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ ایک بالکل نئی مارکیٹ ہے ہمارے لیے اور اوپن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں، وہ بہت انرجیٹک ہیں، ڈائنامک ہیں اور ایزیلی سیکھنے والی ہیں. آئی تھنک یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بالکل ان کی اکنامک سیلف سفیشینسی کے لیے بہت زبردست ہے. اچھا سر، یہ تو ہوگی کافی اداروں کے حوالے سے بات کر لی. ایک اور ادارہ جو بہت زیادہ کامن ہے وہ ہے دارالمان، جس کے بارے میں ہم آلریڈی تھوڑی سی بات کر چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس میں اس وقت کتنی خواتین موجود ہیں، وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، دارالمان میں جو ریزیڈنٹس ہوتی ہیں، چونکہ وہ کورٹس کے آرڈر سے ہی وہاں داخل ہوتی ہیں اور کورٹس کی پرمیشن سے ہی ہم انہیں وہاں سے خارج کرتے ہیں، تو ان کا نمبر فلکچویٹ کرتا ہے. اس وقت اپروکسیمیٹلی 28 خواتین وہاں موجود ہیں، اور ان میں بہت ساری خواتین تو وہ ہوتی ہیں جو وائلنس وکٹم ہوتی ہیں. ان میں میرڈ خواتین بھی ہوتی ہیں جو اپنے اسپاؤس کے مطلب اس کا ابیوز کا شکار ہوتی ہیں، یا جو ان لاز ہیں ان کی طرف سے میل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اپنے گھر والوں سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. بہرحال ان آئدر کیس انہیں وہاں ہم تھرو پراپر چینل جو ایک ریگولیشن ہے اس کے مطابق انہیں ہم اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہیں لیگل جو ایڈ ہے اس میں ہمارے پینل آف لائرز جو والنٹریلی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فل ٹائم سائیکالوجسٹ ہوتی ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، وہ کاؤنسلنگ سیشنز دیتی ہے. ایک فل ٹائم میڈیکل ڈاکٹر ہیں جن کی ڈیوٹی دارالمان ہی میں ہے،
اور وہ خواتین کی جو بھی ایمرجنسی ایشوز ہیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یا ڈے ٹو ڈے جو انہیں مائنر ایشوز ہوتے ہیں اس کو وہ ایڈریس کرتی ہیں. اچھا تو سر ابھی تو یہ کافی حد تک آپ کے انڈر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ کس طریقے سے آپ سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کر لی. اگر اب ہم آپ کے حوالے سے بات کریں تو بطور ڈسٹرکٹ ہیڈ آپ اپنے کام سے یا آپ ساہیوال کے اندر یا جہاں جتنا بھی آپ کا ایریا ہے آپ کی کوریج میں آپ کتنے حد تک جو ہے مطمئن ہے کہ یہاں کام جو ہے پرفیکشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے یا اس میں کچھ اور پرفیکشن لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک. اکیلا کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. تو آئی ہیو اے ونڈرفل ٹیم ہیئر تو جو ابو بورڈ جا کے ابو لمٹس جا کے اپنا کام کرتے ہیں. اس میں میرے تمام انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے مینیجرس ہیں. مینیجر اولڈ ایج ہوم جو ہیں انچارج ہی از اے ونڈرفل پرسن. اسی طرح انچارج جو ہماری دارالعمان ہے وہ بہت ایکسپیرینسڈ خاتون ہے, اپنے کام سے بہت دلچسپی رکھتی ہیں. دوسرے مینیجرز بھی ایسے ہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے جو سروسز ہیں اور جو ہمارے سکسیس سٹوریز ہیں وہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہیں. میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. جہاں تک میری اپنی پرفارمنس کا تعلق ہے تو میں دو چیزوں میں بلیو رکھتا ہوں. ایک تو پنکچویلٹی ہے, دوسرا ایفیشنسی ہے. تو الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ اویلیبل ریسورسز میں جو ایز مچ ایز پاسبل جو میں پرفارم کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. باقی روم فار امپرومنٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس ایکسلنس کو ایکسل کو اچیو کرنے کے لیے بھی میری کوشش جاری رہتی ہے. اچھا تو سر اگر ابھی کیونکہ پروگرام کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمیں اس میں پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم رہ گیا, تو اس سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گی اگر آپ کوئی پبلک اویئرنیس میسیج ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز دے سکتے ہیں. جی اب میرا تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ خیر فلاح رفاہ کا اور ویلفیئر کا جو کام ہے وہ حکومتی ذمہ داری تو ہے ہی, ساتھ ہی وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. من حیث القوم, من حیث الفرد, بطور مسلمان, بطور پاکستانی شہری, بطور ذمہ دار شہری ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور مصیبت کے دنوں میں بالخصوص اور عام دنوں میں بالعموم ہم اپنے جتنے بھی نیڈی ضرورتمند بہن بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے ان کے کام آئیں. اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو ویریس سروسز ہیں ان میں آپ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. اور آپ ہمارے آفیسرز کے ساتھ, میرے ساتھ اور جو دوسرے سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ فریکوینٹلی ان ٹچ رہیے, انٹریکٹ کیجئے, اپنی تجاویز دیجئے. اور کوئی فائنینشیل ایڈ ہے, اسسٹنس ہے نیڈی لوگوں کے لیے, یا جو آپ کی سروسز ہیں آپ والنٹیریلی کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی پلیز ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے اس والے سے. تو جی سر پہلے تو اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے اور آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی, تو تھینک یو ویری مچ. اور جی ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان سنیرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.